کیا آپ نے کبھی کسی چیز کے بارے میں اتنا یقین محسوس کیا کہ وہ یقین خود آپ کو پاگل کر دے؟ یہ بھوت کی کہانی نہیں ہے، یہ ڈراؤنی کہانی نہیں ہے، یہ ایک انسانی ذہن کی کہانی ہے جو اندر سے خود کو تباہ کر لیتا ہے۔ ہمارے راوی کا کوئی نام نہیں ہے، نام کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ ایک بوڑھے شخص کے ساتھ رہتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے اور اس سے محبت بھی کرتا ہے، مگر ایک چیز، صرف ایک چیز وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ بوڑھے کی آنکھ، پیلی دھندلی بے جان مرے ہوئے پرندے کی آنکھ جیسی، وہ اسے کہتا ہے بری آنکھ، اور جب بھی وہ آنکھ اس پر پڑتی ہے اس کے اندر کچھ ہل جاتا ہے۔ اب یہاں کہانی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس بوڑھے سے اسے کوئی شکایت نہیں، کوئی غصہ نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی بدلہ بھی نہیں، بس وہ آنکھ۔ اور اس لیے اس شخص کے صبر کے ساتھ جو خود کو بالکل سمجھتا ہو، وہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ دروازہ کھولتا ہے، بس تھوڑا سا آہستہ، بہت آہستہ، اتنا آہستہ کہ اندر آنے کے لیے پورا 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ وہ روشنی کی ایک باریک لکیر بوڑھے کے چہرے پر ڈالتا ہے، آنکھ کو تلاش کرتا ہے۔ پہلی رات آنکھ بند ہے، دوسری رات بند، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں بند۔ وہ انتظار کرتا ہے، اسے کوئی جلدی نہیں، کیونکہ وہ اصرار کرتا ہے، بالکل سمجھدار ہے۔ 8ویں رات کچھ مختلف ہے۔ بوڑھا جاگ رہا ہے، وہ اپنے کمرے کے اندھیرے میں بیٹھا ہے، سن رہا ہے، محسوس کر رہا ہے کہ کچھ غلط ہے۔ ہمارا راوی دروازے پر کھڑا ہے، ہلتا نہیں، سانس بھی مشکل سے لیتا ہے، پورے 1 گھنٹے تک۔ پھر وہ لالٹین کھولتا ہے اور وہاں وہ آنکھ ہے، کھلی، دیکھتی ہوئی، پیلی اور بے جان، گدھ کی آنکھ کی طرح سیدھی اس پر۔ اور پھر وہ سنتا ہے ایک آواز، پہلے دھیمی، روئی میں لپٹی گھڑی کی طرح، ایک دھڑکن۔ بوڑھے کا دل دھڑک رہا ہے، تیز سے تیز ہوتا جا رہا ہے۔ وہ اب مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک چیخ کے ساتھ وہ لالٹین پھینکتا ہے، کمرے میں لپکتا ہے، بوڑھے کو فرش پر گرا دیتا ہے اور اسے خاموش کر دیتا ہے۔ دھڑکن رک جاتی ہے، آنکھ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہے۔ وہ اندھیرے میں کھڑا ہے، سانس لے رہا ہے اور محسوس کرتا ہے صرف سکون۔ وہ جسم کو فرش کے تختوں کے نیچے چھپا دیتا ہے، بالکل صفائی سے، احتیاط سے، کہ کوئی نشان نہ بچے۔ جب پولیس آتی ہے، ایک ہمسائے نے چیخ کی اطلاع دی تھی۔ وہ انہیں مسکرا کر اندر بلاتا ہے، ہر کمرہ دکھاتا ہے، کرسیاں بھی لاتا ہے۔ وہ سب بیٹھ جاتے ہیں، بالکل اسی جگہ کے اوپر جہاں نیچے جسم چھپا ہے۔ وہ بھی پرسکون اور پر اعتماد ہو کر کہ وہ جیت رہا ہے، اسی جگہ بیٹھ جاتا ہے۔ اور پھر وہ سنتا ہے، دھیمی سی، روئی میں لپٹی گھڑی کی طرح ایک دھڑکن۔ وہ کرسی پر ہلنے لگتا ہے، اونچا بولتا ہے آواز کو دبانے کے لیے۔ پولیس کو کچھ نظر نہیں آتا، وہ باتیں کرتے رہتے ہیں، مسکراتے رہتے ہیں، مگر آواز بڑھتی ہے، تیز تیز اور تیز۔ یہ سن کیوں نہیں رہے؟ کیا انہیں سنائی نہیں دیتا؟ یا وہ انجان بن رہے ہیں، اسے چڑھا رہے ہیں؟ جانتے ہیں۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، ظالموں، وہ چیختا ہے، بہانہ مت کرو، میں اعتراف کرتا ہوں، تختے اکھاڑ دو، یہاں۔ اس کے گھناؤنے دل کی دھڑکن۔ پولیس نے کچھ نہیں سنا، کیونکہ سننے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ وہ دھڑکن کبھی بوڑھے کی تھی ہی نہیں، یہ اس کی اپنی تھی، اس کا گناہ، اس کا خوف، اس کا ضمیر۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تیز ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ کائنات کی واحد آواز بن گئی۔ اسے شواہد نے نہیں پکڑا، اسے پولیس نے بھی نہیں پکڑا، اس نے خود پکڑا۔ وہ ہمیں قتل کی کہانی نہیں سنا رہا، وہ ہمیں کچھ زیادہ پریشان کن بات بتا رہا ہے کہ انسانی ضمیر سے بچنا ناممکن ہے۔ آپ ہر گواہ کو خاموش کر سکتے ہیں، آپ ہر نشان کو مٹا سکتے ہیں، مگر آپ اسے خاموش نہیں کر سکتے جو آپ کے اندر رہتا ہے۔ سب سے طاقتور قید خانے کی کوئی دیوار نہیں ہوتی،
یہ تھی ایڈگر الن پو کی دل کی گواہی، ڈراؤنی کہانی نہیں بلکہ ایک آئینہ۔ بہت شکریہ۔